اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله تھوڑا جی پانی دے نبی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ یہ بوڑھے بوڑھے یہاں سے ہٹا دیں، ان کو سردی لگتی ہے، پنکھا چلا دیں مہربانی کریں۔ جوان یہاں بٹھا دیں، بوڑھے ہٹا دیں جن کو سردی لگتی ہے۔ مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس طرح، کھڑکیاں بند، دروازے بند، نہ مسجد کو کوئی وینٹیلیشن ہے، کچھ بھی نہیں، اور اتنا پبلک بھری ہوئی ہے تو اس کی گرمی ہوتی ہے، قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ معزز علماء کرام، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، ناروال کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، میری یہ آپ کی مسجد میں غالباً پہلی حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم دونوں کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انتظامیہ نے تو مجھے کوئی خاص ٹاپک نہیں دیا، میں نے پوچھا تھا
اللہ جو دل میں ڈالے گا انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے، بریلویوں دیوبندیوں کی بھی بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، آخر ہم وہاں نماز پڑھنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہم اپنی الگ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ الگ مسجد بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اگرچہ ہم ان کی مسجد میں بھی سما سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری عبادت سے، بندگی سے راضی ہو، میری عبادت کو وہ قبول کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس عبادت کو قبول کرتا ہے؟ عبادت دیوبندی بھی کرتے ہیں، عبادت بریلوی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ ہم سب کا الگ ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہمارا الگ ہے اور سب کا الگ ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو سرے سے ہاتھ باندھتا ہی نہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو پیٹ سے، ناف سے نیچے باندھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ناف کے اوپر باندھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ناف سے اوپر باندھتا ہے، جسے آپ سینہ کہتے ہیں۔ ویسے بھی انسان اگر دیکھے تو جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، بیدار کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹیو کھڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھ آپ نے سینے پر باندھ رکھے ہوتے ہیں، تو جب آپ تھوڑے سے بھی غافل ہوں گے، غنودگی آئے گی، یہ ہاتھ آپ کے خود بخود سرکیں گے ایسے، اور اگر یہیں باندھے ہوئے ہیں اور پھر غنودگی آئے گی تو پھر تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیں، اور اگر وہاں تحت السرہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پھر غنودگی آئے گی تو ہاتھ بالکل چھوٹ جائیں گے۔ تو اہل حدیث جماعت ایک ایکٹیو جماعت ہے، باقی ساری غافل۔ البتہ غفلت میں کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، چھوڑنے والا بالکل ہی زیادہ غافل۔ اب ہم الگ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ کیوں آپ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ پسند ہی نہیں کرتا، پسند ہی ایک طریقہ کرتا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے لوگو نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے۔ دیکھو اللہ دنیا میں آپ جب کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا، کوئی کاریگر ہے، کوئی فیکٹری والا ہے، آپ بڑے بڑے آرڈر دیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میری فرنیچر کی دکان، اس میں مجھے یہ چیئرز بنوانی ہے، میں نے یہاں دیکھا آپ کے ناروال میں آ کر مجھے یہ کرسی پسند آ گئی۔ اب آپ کے ہاں جو بھی یہ کرسی بنانے والا کارخانہ ہے، میں وہاں جاؤں گا، یہ سیمپل لے کے جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے اس طرح کی 10,000 کرسیاں چاہیے، اس طرح کی 10,000 کرسیاں چاہیے۔ میرا فرض کیا کہیں ہوٹل ہے، کہیں کوئی ہال ہے، میں نے اس میں یہ لگا لی،
میں نے ہوٹل کی ساری پیمائش کر رکھی ہے اور میں نے یہ اندازہ لگایا یہ اتنی چوڑی ہے، اتنی ہائٹ ہے، اتنا یہ ہے، ایک لائن میں یہ اتنی لگیں گی، دائیں پھر اتنی لگیں گی، بائیں اتنی لگیں گی، میں نے ایک حساب بنایا۔ آپ کو یہ کرسی سیمپل والی دے کے گیا، آپ نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا، کچھ میں نے آپ کو ایڈوانس دیا، باقی کا میں نے کہا جس دن آپ آرڈر ہمارا پاس کریں گے اور ہمیں آرڈر کے مطابق چیز مہیا کریں گے، باقی پیمنٹ میں اس وقت کر دوں گا جب میں مال اٹھاؤں گا، بات طے ہوگی۔ اب آپ نے اپنی طرف سے سب سے پہلے اس کا رنگ بدلا، اور وہ رنگ جو آپ نے بدلا وہ اس سے خوبصورت ہے لیکن سیمپل میں نہیں ہے، اس سے خوبصورت ہے لیکن سیمپل میں نہیں ہے۔ آپ نے لکڑی 1 انچ اس سے بڑی رکھی، کھلی بھی 1 انچ زیادہ رکھی، ہائٹ بھی 1 انچ زیادہ رکھی، اور اسی طرح باقی معاملہ بھی، اس کی موٹائی بھی 1 انچ آپ نے زیادہ رکھی، اور اس پر آپ کا خرچہ بھی زیادہ آیا، چونکہ لکڑی زیادہ چلی گئی، آپ کا خرچہ بھی زیادہ آیا۔ بے شک آپ پیسے نہ بڑھائیں، اتنے ہی پیسے لیں جتنے طے ہوئے ہیں، لیکن سیمپل میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جس نے 10,000 کرسیوں کا آرڈر دیا ہے وہ آرڈر پاس کرے گا؟ نہیں کرے گا، حالانکہ آپ کی لکڑی بھی زیادہ لگی، کلر آپ نے خوبصورت لگایا۔ میں بولوں گا بھائی جو میں نے تجھے آرڈر دیا تھا وہاں اس حساب سے ایک روم میں میرے 100 کرسیاں آ رہی تھی، تم نے جو چوڑی بنا کے رکھ دی ہیں 1 انچ اونچی نیچی اس طرح کر دی ہے، اب وہاں میری 95 کرسیاں آ رہی ہیں، تم نے میرا نقصان کر دی، 5 بندے ہر روم سے کم ہو گئے، تو آپ نے تو میرا نقصان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حج کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، اللہ نے دنیا کو ایک سیمپل دیا، پوری دنیا کو۔ اس سیمپل کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی یہ نماز پڑھتا ہے مجھے ایسی نماز چاہیے، جیسے یہ حج کرتا ہے مجھے ایسا حج چاہیے، جیسے یہ جہاد کرتا ہے ایجنسیوں کے زیر اثر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جیسے یہ جہاد کرتا ہے مجھے ایسا جہاد چاہیے، جیسے یہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے مجھے ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی چاہیے۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا ہر اعتبار سے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے تو مجھے منظور ہے، یہ آرڈر میں پاس کروں گا تمہارا، اور اس کے بدلے دوں گا کیا؟ جنت، اس کے بدلے جنت دوں گا۔ لیکن حنفی فیکٹری نے سوچا اللہ کے حبیب نے بے شک 8 تراویحیں پڑھی ہیں لیکن 20 تو ہماری زیادہ ہیں نا، 20 یہ 1 انچ زیادہ ہے، 20 تو ہماری زیادہ ہیں نا، اس میں 8 آتی ہیں، اس میں 8 شامل ہیں۔ 4 سال پہلے کوکب اکاڑوی نے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو 20 اور 8 کا جھگڑا ہی ختم ہے، ہم جو 20 پڑھتے ہیں ہم 8 پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ہم جب 20 تک پہنچتے ہیں اس کے اندر 8 شامل ہیں، ہم 8 پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ تراویحیں تو 8 تھی، تراویحیں تو 8 تھی، آپ نے 20 پڑھی، تو ہماری 20 میں 8 تو شامل ہے نا، ہم کہیں گے یا اللہ ہماری 12 زیادہ ہیں نا، واپس کر دے، ہماری 12 زیادہ ہیں واپس کر دے۔
اور اگر تراویاں ہوئی 20 اور ان لوگوں نے پڑھی ہیں 8، یہ باقی 12 کہاں سے لائیں گے؟ ان کی تو کم پڑیں گی، ہماری تو فالتو ہو جائیں گی، ان کی کم پڑیں گی، یہ باقی 12 کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، اگر اللہ نے روز آخرت کہہ دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، ہم تو پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، یہ اس وقت کہاں سے لائیں گے؟ جہاں سے یہ لائیں گے نا، ہم بھی وہاں سے 12 نکال لیں گے۔ یہ فاتحہ کہاں سے لائیں گے؟ ایک صاحب کہنے لگے اچھا قاری صاحب مجھے بتاؤ، اگر 2 بٹوے آپ کے آگے رکھ دیے جائیں، ایک لال بٹوا ایک ہرا بٹوا، اور دونوں کے اندر پیسے ہوں اور اوپر لکھے ہوئے ہوں، اس میں 20,000 ہیں لال والے میں اور ہرے والے میں 8,000 ہیں، اوپر لکھا ہوا ہو، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ ان دونوں بٹووں میں سے جو بھی بٹوا آپ اٹھاؤ وہ آپ کا ہوا، تو آپ قاری صاحب ایمانداری سے بتائیے کون سے والا بٹوا اٹھاؤ گے؟ میں نے کہا 20 والا اٹھاؤں گا، 20 والا اٹھاؤں گا۔ کہنے لگے ہاں پیسے کی بات آئی تو 20,000 پہ ہاتھ ڈالا، اور تراوی کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن ایک وضاحت کے ساتھ، جو بات آپ نے چھپائی ہے میں نہیں چھپاؤں، ایک وضاحت کے ساتھ میں وہی دونوں بٹوے آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، 20,000 والا بھی 8,000 والا بھی، لال بھی ہرا بھی، دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں، لال والے میں 20 ہیں اور ہرے والے میں 8 ہیں، اور یہ بات بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے جون سا بٹوا اٹھاؤ وہ آپ کا ہوا، لیکن ایک بات جو آپ نے مجھ سے چھپائی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر تو ایمانداری سے بتا کون سا اٹھائے گا؟ بولے کون سی بات؟ میں نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں 8,000 والے اصلی ہیں، کون سا اٹھائے گا؟ بولے پھر تو میں 8 والا اٹھاؤں گا۔ جھگڑا قلت اور کثرت کا نہیں ہے، جھگڑا کھوٹے اور کھرے کا ہے۔ ارے کھوٹا بوریاں بھی بھری ہوئی ہوں، آپ کو تندور والا 2 روٹیاں بھی نہیں دے گا، اور کھرے بھلے 10 کے 2 نوٹ ہوں تو آپ کو ایک وقت کی روٹی تو مل جائے گی نا۔ بات زیادہ کی اور کم کی نہیں ہے، تھکنے کی بات نہیں ہے، پڑھتے رہو۔ آپ عشاء کی بھی 17 رکھتے پڑھتے ہو، ہم عشاء کی 7 رکھتے پڑھتے، 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنتے پڑھتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث پڑھتے نہیں اٹھ کے بھاگ جاتے، 2 سنتے پڑھتے ہیں، 1 وتر پڑھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا قاری صاحب جب آپ لوگ خطبوں میں بتاتے ہو وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں اور 11 بھی ہیں، تو آپ ہمیشہ 1 کیوں پڑھتے ہو؟ آپ ہمیشہ 1 کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی آپ لوگوں کو 7 وتر تو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور واقعی نہیں دیکھا، اور واقعی ہم نے پڑھے بھی نہیں۔ 5 وتر تو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، 3 بھی رمضان میں ہی پڑھتے ہو، ہمیشہ 1 وتر پڑھتے ہو۔ میں نے کہا اس لیے کہ 1 سے کم کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ 1 سے کم کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر آدھے وتر کی بھی دلیل ہوتی تو اہل حدیث 1 وتر بھی کبھی نہیں پڑھتا، آدھا ہی پڑھتا۔ اگر یہ حکم ہوتا نا کہ قرات کرو اور رکوع پہ جا کے کھڑے ہو کے سلام پھیر دو، یہ آدھی رکعت ایسے ہی بنے گی نا، ہم ایسا ہی کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل حدیث کیوں ان کاموں سے یعنی سستی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ، ڈاکو جو ہوتا ہے نا، ڈاکو اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جس گھر میں مال ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے۔ شیطان بھی ایک ڈاکو ہے، یہ اسی دل پر حملہ کرتا ہے جس دل میں اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں۔ بدعتی کو شیطان کبھی نہیں روکتا، کبھی بھی۔
ہم 7 رکعتیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں، وہ 17 میں بھی نہیں تھکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کچھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کچھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری 8 تراویحاں بعد میں ختم ہوتی ہیں، ان کی 20 پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر کچھ تو فرق ہے نا میرے بھائی۔ اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اس نمونے کو آپ سامنے رکھیں اور اپنی ہر چیز کی اصلاح، ہر چیز کی اصلاح اس کے مطابق کریں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب دنیا والوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنا لو، اپنا مقتدا بنا لو، اپنا لیڈر بنا لو، اپنا قائد بنا لو، میں تمہارے آگے آگے چلتا چلا جاؤں، تم میرے پیچھے پیچھے میرے نقش پا پر چلتے چلے آؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا جو تم چاہتے ہو کہ ہماری دوستی اللہ سے بن جائے۔ جو بندیوں سے پوچھو کہ تم مسجد کیوں بناتے ہو، جواب ملے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بریلویوں سے پوچھو مسجد کیوں بناتے ہو، جواب ملے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اہل حدیثوں سے پوچھو مسجد کیوں بناتے ہو، وہ بھی کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اہل تشیع سے پوچھو کہ مسجد کیوں بناتے ہو، وہ بھی کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ارے جس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، کبھی اس رب سے بھی تو پوچھو کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے۔ دنیا والے جب سارے رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں پوچھتے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن تیری رضا کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں، تو کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو محمد عربی کے نقش پا پر چلو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے اسوے پر چلو، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے۔ آپ کو دیکھتے چلے جاؤ اور پھر وہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ ہم رب العالمین سے کہتے ہیں الہ العالمین، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم مطلبی لوگ ہیں، ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اس میں ہمارا مطلب کار فرما ہوتا ہے۔ دنیا کی دوستیاں دکھ سکھ میں کام آتی ہیں، شادی غمی میں کام آ جاتے ہیں دوست، غربت میں ضرورت میں دوست کام آ جاتے ہیں۔ اے اللہ اگر تجھ سے ہماری دوستی ہو جائے، تیرے نبی کے نقش قدم پر چلنے سے تجھ سے اگر دوستی بن جائے، شرانہ قائم ہو جائے، تو تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا فائدہ تمہیں دنیا کی کسی دوستی میں نہیں ملے گا۔ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے، یغفر لکم ذنوبکم،
تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک رب العالمین کا در ہے جہاں ندامت کے جو اترو بہاؤ گے، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ آپ ایک مرتبہ کہیں گے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں اب تک گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، 80 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، آج تک میں گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، آج پہلی مرتبہ تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت اپنے در پہ آنے والے کو ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی، اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ فرمایا وعزتی وجلالی، ارے مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر کے لے آؤ، میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنی جبین نہال جھکا تو صحیح، اپنا ٹکڑا مجھے سنا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری فریاد کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ میرے دروازے پر آدھی رات کو آ، ایسے دنیا میں ایسی عمر رسیدہ لوگ جو ساری زندگی انہوں نے گناہوں کے دلدل میں گزار دی ہو، بوڑھے ہو گئے، کمر بھی جھک گئی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، جیب بھی خالی ہو گئی، جو کچھ کمایا تھا بیماریوں پہ لگ گیا۔ ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، جیب خالی ہو گئی۔ جوان اولاد نے شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے سکھانے پر بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے سوائے مسجد کے دروازے کے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے در میں قدم رکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ایک صدا لگاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ بے کس بوڑھا ہر طرف سے دھتکارا ہوا تیرے دروازے پر آیا ہے، آج میری فریاد سننے والا کون؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب یہ بوڑھا میری دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اس سے مانگنے کی عادت ڈالیے، دن رات مانگیے۔ رحمت عالم نے پوری امت کو ایک ہی راستہ دکھایا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اور اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کا اختیار کرو۔ اہل حدیث کا یہی منشور، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند ہے تو آئیے ہمارے ساتھ مل کے چھانا بشانا کھڑے ہوئیے، ہمارے ساتھ قدم ملائیے، ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ آپ بخاری شریف پڑھیے،
पूरी किताबुस्सलात पढ़ डालिए। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, पूरी बुखारी में, पूरी किताबुस्सलात में आपको हनफी नमाज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप उस किताब को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप मसाजिद में जाकर के तलाश कीजिए वो नमाज आज किस मस्जिद में मौजूद है। आप नारवाल की हर मस्जिद में जाइए, उस नमाज को तलाश कीजिए। अल्लाह की कसम, अहले हदीस मस्जिद के सिवा बुखारी वाली नमाज आपको कहीं नहीं मिलेगी। यही हक्कानियत की दलील। आपने लोगों से कहा, लोगों नमाज पढ़ते हो तो मेरी तरह पढ़ो, अगर हज करते हो आपने फरमाया खुदो अन्नी मनासिककुम, अगर हज भी तुम्हें करना है तो हज करने से पहले मुझसे हज का तरीका सीख लो। पूरे कुरान में हज का तरीका कहीं मौजूद नहीं। एहराम किस चीज का नाम है, मीकात किस चीज का नाम है, एहराम कहां से बांधना है, कब खोलना है, कितने चक्रों का नाम तवाफ है, सफा मरवा पे कितने चक्कर काटने का नाम सही है, ये कहीं पूरे कुरान में मौजूद नहीं। लेकिन आमना के लाल ने अमली तौर पर करके बताया। सारे का सारा दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुपा के रख दिया है। पैरवी करोगे तो उस दीन को पा सकोगे, पैरवी से हट जाओगे तो दीन से हट जाओगे। आप देखिए दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, आज हमको मिसालें देते हैं, मियां तुम तो 1400 साल पुराने हो, ठीक है, हम 1400 साल बाद वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फर्ज कर लीजिए 1400 साल पहले। फिर ये कहकर कहते हैं कि 1400 साल बाद वालों ने दीन को ज्यादा समझा, या जो नबी के करीब तरीन लोग थे जो 100 साल बाद आ गए थे उन लोगों ने ज्यादा समझा। जाहिर बात है, लोग कहते जो करीब तरीन लोग थे उन्होंने ज्यादा समझा। मिसाल के तौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दारे फानी से रुखसत हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे फानी से रुखसत होने के बाद 70 साल बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। फिर बचपन, लड़कपन, जवानी ये भी गुजरी, कुछ अरसा पढ़ने पढ़ाने में भी लग गया, तो ये जवान होने और पढ़ने पढ़ाने तक या कुल 30 साल लगा। पैदाइश से पहले के 70 साल, पैदाइश के बाद के 3 साल, ये कुल कितने हो गए? 100 साल। 100 साल में एक इमाम तैयार। पहला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 साल बाद एक इमाम तैयार है। अब आज हम जो 1400 साल बाद वाले हैं, इमाम साहब तक अगर हम जाएं तो कितना सदियों का फासला है? 13 सदी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाएं तो कितना सदियों का फासला है? 14। इमाम भी आज का नहीं है, वो भी 1300 साल पहले का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले के हैं। इन दोनों के दरमियान कितने सदियों का फासला है? 1 सदी का फासला। अब मैं इस बात को ज़हन में रखो। अब एक दूसरा सवाल, हज जो हम करते हैं या उम्रा करते हैं, तो हज और उम्रे का कोई भी रुकन मदीने के अंदर नहीं। मदीने में हज उम्रे का कोई रुकन नहीं, सारा हज मक्के के अंदर हो जाता। मिना, बैतुल्लाह, मिना, अरफात, मुज़दलिफा, फिर वापस मिना और लबी जुमार वगैरह करके फिर बैतुल्लाह, सारा हज मक्के के अंदर। लेकिन हम जब मक्के जाते हैं, हज करने जाते हैं, अगरचे मदीने के अंदर हज का कोई रुकन नहीं है, हम कहते हैं कि यार लाखों रुपए भर कर हम यहाँ आए हैं, चलो नबी पाक की मस्जिद और नबी पाक के रौज़े की ज़ियारत भी करते जाएं। और ये नियत कोई बुरी नियत भी नहीं है, अच्छी बात। अगरचे हज का रुकन नहीं है, लेकिन हर मुसलमान के दिल में एक नबी की मोहब्बत होती है
چلو میں ان کے روزے کی زیارت کرتا جاؤں، مسجد نبی کی زیارت کرتا جاؤں، اور وہ بھی مصلی اور منبر بھی دیکھتا چلا جاؤں جہاں میرے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محبت اپنی جگہ۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار مکے تک آئے کھڑے ہیں لاکھوں روپے لگا، اب آگے مدینے تک جانے کا فاصلہ تھوڑا ہے، چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، چلو یہاں سے چکر لگا لو۔ آپ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے، فقہ حنفی کو پانے کے لیے، حنفی طریقہ نماز جاننے کے لیے، حنفی طریقہ حج جاننے کے لیے آپ کو امام صاحب کا کتنا سفر کرنا پڑتا ہے؟ 1300 سال۔ وہ آج کے نہیں ہیں، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، 1300 سال کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لو کہ آپ مکے تک گئے تھے، آگے مدینے جانا ہے، اب مدینے تک اب کتنا باقی فاصلہ ہے؟ یہ 1 صدی کا، 100 سال کا۔ ارے 1300 سال کا سفر گوارا کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ آپ تک پہنچنے کے لیے ارے امام صاحب کی فقاہت، آپ کا تقویٰ، آپ کا علم، آپ کا زہد اس قابل ہے کہ آپ اس کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں۔ نبی کا تقویٰ، نبی کا علم، نبی کا زہد آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کریں۔ ارے کوفہ کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے آپ کا۔ اور گالیاں ہمیں دیتے ہو، یہ اماموں کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہو۔ آپ انصاف تو کرو نا، ہم دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ ہم امام صاحب کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، عالم تھے، فاضل تھے، فقیر تھے، لیکن اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، دین کا امام آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں۔ وہ امام ہے فقہ کے، جب بھی دین کے بعد امام کی بات آئے گی رسول اللہ کا نام سامنے آئے گا۔ اگر یہ جرم ہے تو اہل حدیث یہ جرم ساری زندگی کرتے رہے۔ ہمارا مشن ہی، ہماری دعوت یہ، اگر یہ دعوت آپ کو پسند ہے تو ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے عقائد وہی جو قرآن و سنت سے ثابت۔ ہمارے اب آپ دیکھو امام صاحب کا عقیدہ، بہت سارے معاملات میں امام صاحب کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب حنفیوں کا مزاج دیکھو، عقیدہ امام صاحب سے نہیں لیتے، عقیدے میں یہ ماتریدی، عقیدے میں یہ ماتریدی ہے۔ کیوں؟ جس امام کو تم نے امام اعظم مانا ہے اس کا عقیدہ تمہیں کیوں پسند نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا اللہ رب العالمین عرش پہ ہے، فرش پہ ہے، کہاں ہے مجھے نہیں پتا، فرماتے ہیں فہو کافر، وہ کافر۔ اور آج سارے حنفیوں کا عقیدہ ہے، کیوں؟ ماتریدی کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ۔ امام صاحب کا وہ عقیدہ یہ نہیں مانیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو مطابق ہوگا، وہ اس بندے کا مانیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہی مان اور یہ عقیدہ۔ مثال کے طور پر میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ نیچے کرسی خالی ہے، اس کے پائے ہیں خالی ہے، یہ جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے وہ کرسی نیچے سے خالی ہے، جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کو ہر جگہ کہتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کرسی کے نیچے بھی ہے، ہم اوپر چڑھے بیٹھے۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ مسلمان بندہ جب سجدہ کرتا ہے زمین پہ اپنا ماتھا، اپنی جبین، اپنی ناک، یہ انسانی جسم میں سب سے عزت والا مقام ہے، یہ زمین پہ ٹکاتا ہے اور منہ سے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اللہ، میرا رب پاک ہے، بلند ہے۔ وہ جو بلند
ماننے والا ہے، اے اللہ دیکھ میں کتنا نیچا جا چکا ہوں مگر تو کتنا اونچا۔ اسلام نے ہمیں تصور دیا، اسلام نے ہمیں تصور دیا۔ میرے بھائی ان لوگوں نے یقین مانیے دین کا بیڑا گرک کر کے امام صاحب کو بدنام کر کے رکھا۔ وہ نیک آدمی تھا، اتنا نیک تھا کہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کو کہا گیا کہ عدالت کے جج بنو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس بندے کو عدالت کا جج بنایا گیا اسے بغیر دھار والی چھری کے ذبح کیا گیا، گویا تکلیف دے دے کر مارا گیا، اور میں اس تکلیف سے نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں بنتا۔ انہوں نے جیل ڈلوا دیا۔ پوچھو تو صحیح آناب سے امام صاحب کو جیل ہوئی کہ نہیں؟ اور وفات بھی جیل میں ہوئی، جیل جانا گوارا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کرنا گوارا نہیں کیا۔ امام صاحب بچ جائیں گے، قیامت والے دن بچ جائیں گے، اس لیے کہ نجات کے لیے انہوں نے اپنے پیچھے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے میرا مذہب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو اس وقت رد کر دو جب میری بات کو نبی کریم کی بات کے مقابلے میں دیکھو۔ قیامت والے دن وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو کہا، اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو یہ مجرم ہے، میں تو مجرم نہیں ہوں، یہ مجرم ہے۔ امام صاحب بچ جائیں گے لیکن مقلد کبھی نہیں بچے، کبھی نہیں بچے۔ اگر مقلدین نے بچنا ہے تو جیسا امام صاحب نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث میرے سامنے آ جائے پھر میرا مذہب وہی ہوتا ہے، آپ وہی کرو۔ صحیح حدیث دیکھو، اپنے مذہب کو اس کے مطابق ڈھالو، اس کے مطابق۔ لوگ کہتے ہیں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے علماء کو حدیث معلوم نہیں ہے؟ ہمارے علماء کو حدیث معلوم نہیں؟ معلوم، سب معلوم، ہم سے زیادہ معلوم۔ ان کے مدارس میں وہی نصاب پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بخاری وہی، مسلم وہی، سیاستہ پورا وہی، فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، منطق ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیے بنیاد، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کو پتہ نہیں ہے کیا، ہماری مسجد میں یہ قرآن نہیں رکھا ہوا، ہماری مسجد میں یہ بخاری نہیں رکھی گئی، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، ایک بندے نے کہا کہ میرے گھر میں ایک ایسی بلی ہے جو گوشت چھیچڑے نہیں کھاتی، حالانکہ یہ مشہور ہے کہ بلی کو خواب ہی چھیچڑے کے آتے ہیں، یعنی وہ اتنی شوقین ہے چھیچڑوں کی کہ اس کو خواب ہی چھیچڑوں کے آتے ہیں۔ اس نے کہا میری بلی نہیں کھاتی۔ کس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چار نے کہا، وہ لے گیا اس کو گھر، بلی کے آگے گوشت کی پلیٹ رکھی اور بلی نے تھوڑا سا سر آگے کیا، پھر گوشت کی طرف نہیں آئی۔ اس نے کہا دیکھا نہیں کھاتی۔ اس نے ذرا ادھر ادھر دیکھ کے دیکھا تو بلی بندھی بھی تھی اور بلی کے گلی میں رسی تھی، رسی چھوٹی تھی، 3 فٹ کی رسی تھی، پلیٹ اس نے رکھی 4 فٹ کے فاصلے پر، تو بلی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، بلی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھو، میں اگلی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولانا محمود الحسن بانی دیوبند علیہ الرحمہ، انہوں نے تقریر ترمذی شریف سے بالکل شروع، کراچی میں ایک مکتبہ ہے میر محمد، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مکتبہ ہے کراچی آرام باغ پر، اور درسی جتنی کتابیں ہیں سب کو چھاپتا ہے۔ اس میں شروع میں امام محمود الحسن، علامہ محمود الحسن کی تقریر لگی، تقریر ترمذی، جس میں مشکل مقامات جو ترمذی میں آتے ہیں انہوں نے اس تقریر میں وہ مشکل مقامات حل کیے۔ تو اس تقریر کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے جو ترمذی میں روایت آتی ہے، اگر 2 بندے آپس میں کسی چیز کا سودا کریں، مثال کے طور پر میں نے یہ گھڑی اتاری، میں نے آپ سے کہا یہ میں نے گھڑی بیچی، آپ نے کہا مجھے 1000 روپے میں منظور ہے، 1000 روپے میں منظور ہے، میں نے گھڑی آپ کو دے دی، 1000 روپیہ آپ سے لے لیا، 1000 روپیہ آپ سے لے لیا۔ اب آپ گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد آپ پھر واپس،
واپس آپ کہنے لگے کہ صاحب میں نے غور سے دیکھا ہے اس کے شیشے پہ تھوڑی خراشی آئی ہوئی ہے، اس کی چابی تھوڑی ہیٹ کی ہے، تو اس وقت میں نے دیکھا نہیں تھا، میں 1000 روپے میں نہیں دیتا، یا تو گھڑی واپس کرو، میرے پیسے واپس دو، یا پھر آپ یہ مجھے 800 روپے کی۔ اب شریعت کہتی ہے اس بیچنے والے کو اختیار ہے جب مجلس بدل جائے، مجلس بدل جائے بیچنے والے کو اختیار ہے واپس کرے یا نہ کرے۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تیرے بچے نے گرائی ہوگی گھر میں، تو جب میں نے دی تھی جب تو ٹھیک تھی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے اگر اسی جگہ میں نے کہا یہ گھڑی 1000 روپے کی، آپ نے کہا 1000 روپے کی میری ہوئی، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، میں نے آپ کو گھڑی دے دی، لیکن ہم دونوں میں سے اٹھا کوئی نہیں، ہم دونوں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میں سے آپ کا یا میرا دل بدل گیا اور میں نے کہا یار میں سستی دے بیٹھا ہوں، یہ گھڑی 1500 کی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آپ مجھے واپس کرو۔ شریعت کہتی ہے واپس کر، واپس کر۔ یا آپ کا دل بدل گیا، آپ نے کہا یار میں نے 1000 روپے میں مہنگی لے لی، 1000 روپے میں مہنگی لے لی، آپ یا تو مجھے 800 کی دو یا پھر آپ میرے 1000 روپے واپس کرو اور اپنی گھڑی بھی واپس کرو۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، مجلس بدلی نہیں ہے، حدیث کہتی ہے کہ وہ بدل، اسے بدلنا چاہیے، کیونکہ اسی وقت اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں بدل سکتے، کیوں؟ خان کا ایک زبان، جب زبان ہو گیا ہو، اب نہیں بدل سکتا۔ پٹھان گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کسی نے پوچھا خان آپ کی گھڑی میں کیا بجا ہے؟ بولے 1 بجا۔ پھر آگے کراچی سے حیدرآباد چلے گئے، اس نے پوچھا خان کیا بجا ہے؟ بولے 1 بجا۔ پھر آگے سکر پہنچ گئے، کیا بجا ہے؟ بولے 1 بجے۔ اس نے کہا گھڑی بند ہے کیا؟ کراچی سے چل رہا ہوں، سکر آ گیا، ابھی بھی 1 بجا۔ بولے ہمارا گھڑی بند نہیں ہے، خان کا ایک زبان ہے، تم 10 دفعہ بھی پوچھے گا، 10 دفعہ بولے گا 1 بجا۔ جو پہلی دفعہ بولا ہے وہی آخر تک بولے گا۔ شریعت کہتی ہے اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں بدل لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی حدیث کی روشنی میں یہی مسلک، امام شافعی کا اسی حدیث کی روشنی میں یہی مسلک ہے کہ وہ بدل دے۔ اب امام صاحب کیا فرماتے؟ امام صاحب فرماتے ہیں جب زبان ہو جائے، مجلس بدلے یا نہ بدلے، اب چیز نہیں بدل سکتی، سودا نہیں بدل سکتی۔ اب مولانا محمود الحسن جب اس حدیث پر آئے، ظاہر بات ہے وہ عالم ہے، وہ اس حدیث کی مشکل مقامات کا حل پیش کر رہا ہے، وہ عالم ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امام صاحب کا یہ قول حدیث کے صریحاً خلاف ہے، تو لکھتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے امام شافعی کے مسلک کو اس مسئلے میں ترجیح، لیکن ہم نہ امام شافعی کا مسلک مانیں گے نہ حدیث کا مسلک مانیں گے۔ کیوں؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم چونکہ مقلد ہیں اور ہم پر اپنے امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے، حدیث جاتی ہے تو جائے، تقلید نہ جائے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میری بلی چچڑے نہیں کھاتی، کھاتی ہے، فرق یہ ہے تقلید والی رسی چھوٹی ہے، حدیث تھوڑے فاصلے پر رکھی ہوئی ہے، تقلید وہاں تک جانے نہیں دیتی، تقلید وہاں تک جانے نہیں دیتی۔ یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں، سب معلوم، لیکن تقلید کا پتہ ان کے گلے میں اتنا تنگ ہے کہ وہ حدیث تک، قرآن تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ میں آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا، آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک فرشتہ تو میرے پاس آ گئے اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک گئے۔ وہ اللہ کو جو اوپر رکا اس کے ہاتھ میں ایک ترازو، اس کے ہاتھ میں ایک ترازو، اس نے ترازو کے دونوں پلڑے نیچے رکھا۔ اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے پوچھا کہ جس ہستی کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے؟
نیچے والے فرشتے نے کہا ہاں وہ یہی 10 کے۔ اوپر والے نے کہا آپ کو ایک پلڑے میں رکھو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں کسی اور شخص کو بٹھایا، لیکن اس کا نام حدیث میں نہیں، اور شخص کو بٹھایا۔ اوپر والے فرشتے نے ترازو کا جو دستہ ہوتا ہے مٹھا، اسے پکڑ کے اوپر اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں میرا تو پلڑا ہلا بھی نہیں ہے وزن کی وجہ سے، اور دوسرا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے فوراً اوپر اٹھ گیا۔ اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے دوبارہ فرمایا ذم ہو گیا عشر سے 10 کے مقابلے میں تولو، مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا ذم ہو بے بیاتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو، مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ اس نے کہا ذم ہو بے الفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو، مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی تو کس ہستی کا وزن ان لوگوں کے ساتھ کراتا ہے، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لردعہا، اللہ کی قسم اگر پوری کی پوری کائنات کے مقابلے میں بھی ان کا وزن کرے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پردہ بھاری رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔